السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو عافیت سے رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ ہم نے جو ایک چھوٹی سی کوشش شروع کی تھی، الحمدللہ وہ آج تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور اپنے قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی کی کہ لوگ جب آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم سب تک یہ بات تو پہنچا دی کہ قرآن کی قیامت جو ہے وہ کیسے آئے گی اور اس میں کس مرحلے کے بعد کیا ہوگا، یعنی اس کا سارا نقشہ جو ہے وہ تو ہمیں شریعت میں واضح ملتا ہے، لیکن یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب آئے گا، تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی ٹوہ میں رہیں اور اس کے لیے اعداد و شمار کو دیکھتے رہیں، تو بہتر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دن کی تیاری کرے۔ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کس طرح کی خواہش کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 28، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اہلکنی اللہ ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن اور اسے جو معیہ میرے ساتھ ہے، او یا رحمنا وہ رحم کرے ہم پر، فمن تو کون، یجیرو پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ کفار چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کسی طرح فوت ہو جائیں، کسی طرح جو ہے وہ ہلاک کر دیے جائیں، تاکہ جو وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں اور اس دین کی وجہ سے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی ہے، لوگ اپنے آباء و اجداد کے عقیدوں کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں شامل ہو رہے ہیں، تو ان سب سے جو ہے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر اللہ مجھے ہلاک بھی کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے، یا او رحمنا یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو کافروں کو اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ یعنی ہم مر جائیں یا ہم یہاں پر نہ رہیں، ہم اس مشن کو آگے نہ لے کے جا بھی سکیں، تو پھر بھی تمہیں کون اللہ سے بچائے گا۔ اور یہ بات ہر انسان بھول جاتا ہے، ہر وہ انسان جو دوسروں کا برا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے کوئی پلاٹ کرتا ہے، بری سازشیں کرتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، وہ لوگوں کے لیے بری چالیں چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بری تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کہاوت آپ نے اکثر سنی ہوگی، جو کسی اور کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس گڑھے میں جا گرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنی ہی برائی کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور ان کفار کا بھی یہی حال ہوا۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جب انسان دوسروں کا اور خصوصاً ایمان والوں کا نقصان کرنا چاہے گا، ان کو جو ہے وہ تکلیف دینا چاہے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہوگا۔
وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں خود ہی آ جائے گا، خواہ وہ دنیا میں ہے خواہ وہ آخرت میں ہے۔ تو یہاں سے جو سیکھنے کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں جو ہے وہ برا گمان، بری سازش یا اس کے کسی نقصان کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہوتا، اور یہ عموماً اس طرح کے ہمارے اندر جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں یہ دراصل حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ انسان کے اندر جب حسد کی فیلنگز آتی ہیں تو وہ کیا چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، یا دوسرا جو خوش ہے وہ اس نعمت کو انجوائے نہ کرے، وہ خوش نہ رہے، یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے۔ تو یہی جو صفت تھی یہ شیطان کے اندر بھی تھی، کہ جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ یہ جو فضیلت کی نعمت تھی یہ کسی اور کو کیوں مل گئی، اور پھر اس نے اس حسد کے زیر اثر جو ہے وہ اس قدر بڑا قدم اٹھا لیا کہ اب وہ قیامت تک کے لیے ملعون ٹھہرایا گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ایک شیطانی صفت ہے، انسان کو حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کبھی انسان کے اندر یہ چیز آنے بھی لگے کہ وہ اپنے کسی ساتھی، اپنے کسی عزیز، اپنے کسی گھر والے، کسی رشتہ دار کے بارے میں اس طرح کے گمان کرنے لگے، یا کسی اور کی خوشی اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے، تو اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو شخص دوسروں کی نعمت کا زوال چاہتا ہے اس کی اپنی نعمتوں سے بھی برکتیں جو ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ اور حسد تو ایسی برائی ہے جو انسان کے اعمال کو بہت تیزی سے تباہ کرتی ہے، انسان کو جو ہے وہ بہت سی برکتوں سے محروم کر دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کے انسان کا جو سکون اور چین ہے وہ لوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ سبق ہمیں سکھاتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ توکلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہی، الرحمن رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم، بہی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا وہ، فی میں، ضلال گمراہی میں، مبین کھلی کھلی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، بس ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی کھلی گمراہی میں ہے۔ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا برا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے ان کو تسلی دی، اور یہ کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر ہم لوگ ایک نئے دین کو لے کر آئے ہیں تو کیا ہے کہ ہم دراصل رحمان پر ایمان لائے ہیں، اور اسی پر ہی ہم اس کے متعلق، اپنے انجام کے متعلق جو ہے وہ توکل کرتے ہیں، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی پر ہے اور کون حق پر ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں ایک مومن کے لیے دو کرنے کے کام ہیں، ایک تو یہ کہ وہ رحمان پر ایمان رکھے اور مضبوط ایمان رکھے، اور پھر اسی پر توکل کرے۔ توکل کیا ہے؟ اپنے تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد وہ معاملہ کر دینا۔ توکل کا روٹ ورڈ واو کاف لام ہے، اور اسی سے وکیل بھی ہے، اور وکیل کہتے ہیں کارساز کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال تو نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن اگر آپ دنیاوی وکلاء کو، وکیلوں کو دیکھیں تو ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے، اور پھر آپ اپنے کیس کے لیے کوئی وکیل ہائر کرتے ہیں اور اس کے سپرد اپنا معاملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے جتا دے یا ہرا دے۔ یہ ایک سمپل سی مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو نام آتا ہے وکیل کا، وہ اس سے کہیں زیادہ برتر ہے۔ اصل میں جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس طرح سے توکل کر رہا ہے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن اب جو ہے وہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور سپرد کر کے پھر وہ پریشان نہیں رہتا کہ ہے اب کیا ہوگا، ہے اب ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، نہیں، وہ اللہ کے سپرد کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سپرد معاملہ کر دیا، اب اللہ جو بھی کرے گا
وہ میرے لیے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی زندگی کے دو اہم جز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان اور توکل۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہی بڑھتے ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ ہی گھٹتے ہیں۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا توکل بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جس انسان کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے اس کا توکل بھی سٹرونگ ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے، خواہ وہ اچھے حالات ہیں یا خواہ وہ برے حالات ہیں، اس کی نظر اسباب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پر ہوتی ہے۔ اور یہی ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کے، ہر در سے بے نیاز ہو کے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو، صرف اسی کی ذات پر توکل کرنے والا ہو، اور ہر چیز سے، ہر دوسرے سہارے سے بے نیاز ہو جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ قُلْ کہہ دیجئے أَرَأَيْتُمْ کیا دیکھا تم نے، ان اگر أَصْبَحَ ہو جائے، مَاؤُكُمْ پانی تمہارا، غَوْرًا گہرا، فَمَن تو کون ہے جو، يَأْتِيكُمْ لائے تمہارے پاس، بِمَاءٍ پانی، مَعِينٍ بہتا ہوا۔ تو کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے تو کون تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے کر آئے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی قدرت کو بیان کیا وہیں پر انسان کی بے بسی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پانی کی نعمت انسان کے لیے بنائی وہ اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے، اس کا وجود بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی کی نعمت ہے اگر میں اس کو گہرا کر دوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں موجود پانی کا جو لیول ہے، ایک سرٹن لیول ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی نیچے لے جائیں پانی، اس سے بھی گہرا کر لیں، تو کون جو ہے وہ ہمیں پانی لا کر دے؟ کتنی ہی مشینیں ہم لگائیں پانی کھینچنے کے لیے تو وہ پانی نہیں آ سکے گا۔ آپ دیکھیں، ہم زیادہ بڑے لیول پر بات نہیں کرتے، ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھیں، ہمارے گھروں میں موٹریں یا روٹرز لگے ہیں، تو ہم لوگ پانی کس طرح سے لیتے ہیں؟ ہم لوگ بٹن آن کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ آئی جا رہا ہے اور مسلسل آتا جا رہا ہے۔ پہلے دور میں ہوتا تھا نل کے تھے، کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑتا تھا، لیکن آج کے دور میں صرف بٹنز ہیں، تو وہ آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو پانی بے شمار وافر مقدار میں ملتا جاتا ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کتنی ہی دیر آپ جو ہے اس کو لیتے جاتے ہیں اور وہ آتا ہی جاتا ہے، آتا ہی جاتا ہے، نیچے پانی کا ذخیرہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ اور صرف آپ نہیں، کتنے ہی لوگ جو ہے وہ سب اس کو یوز کر رہے ہیں، بیک وقت بھی اگر وہ اس کو لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں مشینوں کے ذریعے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس پانی کا لیول جو ہے وہ ڈراپ نہیں کرتا۔ آپ ایک سمپل سے مثال لیں، یہ جو ہمارے ہاں بور کروایا جاتا ہے، اگر آپ ایک پانی کے گلاس میں اسٹرا ڈال کے اسٹرا کے ذریعے پانی پیتے جائیں، آپ دیکھیں کہ پانی کا لیول ڈاؤن ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آپ کا اسٹرا اینڈ میں خالی ہو جائے گا، آپ اس سے پانی لینا بھی چاہیں آپ کے اسٹرا میں پانی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام قدرت کس طرح سے ہے کہ آپ پانی لیتے جاتے ہیں اور صرف آپ نہیں، ہزاروں گھر، لاکھوں گھروں سے یہ سسٹم ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ لیول ڈاؤن نہیں جاتا۔ تو اللہ اپنی اتنی بڑی نعمت کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیچے لے جائے، اگر اس کا لیول کم ہو جائے، تو پھر اللہ کے سوا کون تمہارے پاس پانی لے کر آئے گا؟ اور پانی کی کمی کا شکار آپ میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہوگا، تو آپ دیکھیں کس قدر تنگی ہو جاتی ہے، کس قدر مشکل ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر ایک یہ پانی ہے، اور پھر ایک بارش۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص مقدار میں بارش نہ برسائیں تو اس کی وجہ سے بھی زمین میں کتنی زیادہ ایک قحط سالی کی کیفیت ہو جاتی ہے، کتنے زیادہ پھلوں کو پکنے کے لیے بارش کی ضرورت ہے، کتنی فصلوں کو تیار ہونے کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں واٹر سائیکل رکھا ہے، اگر وہ واٹر سائیکل ہی رک جائے تو آپ دیکھیں پوری کائنات کا، پوری زمین کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو پانی کی نعمت دی، اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی معاوضے کے وہ ہمیں دیے چلے جا رہا ہے۔ تو انسان کو یہاں پر اپنی بے بسی کو تسلیم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت میں برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے دن بھی سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی صحابی کے ساتھ کسی باغ میں بیٹھے تھے۔ ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور، تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا، تو آپ نے وہ کھائیں اور فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم پانی کے استعمال کے معاملے میں یہ بات بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں وافر مقدار میں پانی ہو تو ہم بے دریغ ہو کر کھلا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری ٹیپ کھلی ہے تو بس کھلی ہی ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ جہاں جا رہا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں۔ تو اس معاملے میں بھی ایک مومن کو بہت زیادہ محتاط اور کانشیس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ہم سے سوال کرنا ہے، ہم ان نعمتوں کو بہت احتیاط سے یوز کرنے والے ہوں، اس کے استعمال میں کسی بھی طرح سے اسراف نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اور اس کو جو ہے وہ بیجا استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الملک ہماری مکمل ہوئی۔ اگر اس پوری صورت کا خلاصہ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، تو جہاں ہمیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا جلال، اس کی بادشاہت نظر آتی ہے، وہیں پر ہمیں انسان کی بے بسی، اس کی کمزوری، اور اس کی جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ناقدری والا معاملہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو انسان سے جو بھی مطلوب ہے، تو اگر وہ انسان ویسی زندگی نہیں گزارتا، وہ سب نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اب دیکھیں انسان بھی کتنا احمق ہے نا، کہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کی خواہش کرتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس چیز کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ سٹیٹس بنانا ہے تو کیوں بنانا ہے؟ اپنے اوپر مال لگانا ہے تو کیوں لگانا ہے؟ اولادوں کو آگے لے کر جانا ہے تو کیوں لے کے جانا ہے؟ کہ دنیا میں ایک بڑا مقام مل جائے، دنیا میں ہمارا سٹیٹس ہائی ہو جائے، ہم لوگوں کی نگاہوں میں اہم اور بڑے ہو جائیں۔ ایک عربی کہاوت ہے، لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، مگر میں تمام انسانوں میں بدترین ہوں گا اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا۔ تو ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے نہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا، وہ دراصل ہمیں بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کر آنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس قرآن سے وہ تعلق نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا، ہم نے اس سے وہ ہدایت نہیں پائی جو لینی چاہیے تھی۔ نتیجتاً ہم لوگوں کے غلام بن کے رہ گئے، ہم ذہنی طور پہ بھی ان کے غلام، ہم جسمانی طور پر بھی ان کے غلام، اور ہم روحانی طور پر بھی ان کے غلام بن کے رہ گئے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ہم لوگوں کی نظر میں مقام پانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس ساری چیز سے ہمیں اوپر اٹھنا ہے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا دے دیں گے۔ ہم لوگوں کی نظر میں اچھے بن بھی گئے تو نیکسٹ واٹ؟ اصل تو وہی ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں نے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا۔ جو مرتا ہے وہ قبر میں اکیلا ہی جاتا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ہمارے پاس اکیلا اکیلا فردن فردن آنے والا ہے۔ تو پھر کہاں ہے وہ لوگ جن کے لیے ہم نے جینا ہے؟ وہ تو کسی مرحلے میں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ان کی نظر میں اچھا بننا یا ان کی نظر میں برا بننا یہ اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ دین کی طرف آ بھی جائے تو دین پر عمل کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ کہ میں لوگوں میں بیک ورڈ ہو جاؤں گی، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو لوگ اگر آپ کو اچھا سمجھ بھی لیں، لوگ آپ کو نہ بھی چھوڑیں، تو کب تک وہ آپ کے ساتھ چلیں گے؟
آخر میں تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے نا، اور اگر اللہ نے ہمیں اچھا نہ جانا، اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہوا، تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ تو اس صورت نے یہ بات بہت اچھے سے سکھائی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گولز ہائی رکھنے ہیں، ہمیں اپنی پرواز بلند کرنی ہے، ہمیں سطحی سوچ، سطحی گول سے اوپر اٹھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس صورت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہیں، تو ان کو ہم نے اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے۔ پھر ہم نے اس صورت میں مختلف اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو پڑھا، جانا، ان پہ غور کیا، تو یہ چیز اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم نے مسلسل اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے رہنا ہے، اس سے سبق لیتے رہنا ہے، کیونکہ جہاں پر یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ کائنات بھی ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت زیادہ سکھاتی ہیں اور اس کو ہدایت کے راستے پر لے کر آتی ہیں۔ پھر اس صورت سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دین کو سیکھ کر، سمجھ کر، جان کر ہی ہم نے آگے چلنا ہے، یہ زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند کسی کی پیروی نہیں کرنی، پلس یہ کہ ہم نے صراط مستقیم کے لیے بھی بہت دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور اس صورت کے آخر سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی، تو جس نے اس بادشاہ سے اس دنیا میں بنا لینا، تو انشاءاللہ وہ اس دن بھی اس کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، لیکن جس نے اس بادشاہ سے اس دنیا میں بگاڑ لی، تو کل کو اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کریں، یہ ہمیں قبر سے بچانے والی صورت ہو، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے جھگڑا کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔